بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں وہابیہ زمانہ اور ان کے ہم خیال جیسے مرزا محمد انجینئر، ان لوگوں کی طرف سے ایک خود ساختہ نظریے کا سامنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مردہ زندہ کو کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ اس پر بہت سارے دلائل قائم ہیں، میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ تو آیا یہ قانون صرف ہمارے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ اگر اپنے باب و بزرگوں کے متعلق یہ بات مانیں تو یہ شرک ہے کہ نہیں؟ سوال یہ، مردہ زندوں کو نفع دیتے ہیں، ان سے انٹریکشن ہوتی ہے ان کی۔ اس پر ابن قیم نے کتاب روح کے اندر باب پورا باندھا ہے۔ اس کے آخر میں لکھتے ہیں جی، اب یہ ان کا اپنا ہی بابا ابن تیمیہ، وہ کسی کی خواب میں آتا ہے، اس کی مشکل کو حل کرتا ہے، یعنی میت کا زندے کو نفع دینا خود اپنے بڑے امام کے لیے مانتے ہیں، ہمارے لیے شرک۔ دیکھیے، والحکایت فی ھذا الباب کثیرۃ جدا، حکایتیں واقعات اس باب میں بہت زیادہ ہیں۔ من حصل له الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه وكثير جدا، آگے کہتے ہیں جی، اب ذرا دیکھیے، والحکایت فی ھذا الباب کثیر جدا، اس باب میں بہت ساری حکایات ہیں، یعنی زندوں کا مردوں کے ساتھ مردہ زندہ کے ساتھ انٹریکشن کرنا، ان کی امداد کرنا وغیرہ۔ وقد حدثني غیر واحد ممن كان غیر مائل الى شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہ ابن قیم کا دعویٰ ہے، مجھے بہت سارے ایسے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جو ابن تیمیہ کی طرف مائل بھی نہیں، انہ رآہ بعد موتہ، کہ انہوں نے ابن تیمیہ کو مرنے کے بعد دیکھا، وسألہ عن شیء کان یشکل علیہم من مسائل فرائض وغیرہ، انہوں نے ابن تیمیہ سے وہ مسائل پوچھے جو ان کے لیے مشکل بن رہے تھے، فرائض وغیرہ یعنی وراثت وغیرہ کے مسائل۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ابن تیمیہ کے سامنے یہ مسائل رکھے، فاجابہ بالصواب، ابن تیمیہ نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ اب اس کے بعد زندوں کا مردوں سے استفادہ کرنے کے حوالے سے، ان کی ملاقات کے حوالے سے ابن قیم کی فائنل رائے کیا ہے؟ وبالجملہ فهذا امر لا ينكره الا من هو من اجهل الناس بالارواح واحکام وشانها بالله توفیق، اس بات کا وہی انکار کرے گا کہ جو لوگوں میں سب سے جاہل ہوگا روحوں، اس کے احکام، اس کی شان، معاملات وغیرہ میں جس کو علم نہیں ہے وہ یہ بات کر سکتا ہے۔ جو روحوں کے معاملات کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ روح انسان کے زندہ انسان کو فائدہ دے۔ تو یہ ابن تیمیہ کے بارے میں اس کی حکایت مرنے کے بعد کتاب روح میں ابن قیم اس کے شاگرد نے نقل کی ہے۔ تو اب اس پر کفر و شرک کا فتویٰ وہابیہ لگانے کا کیا موڈ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ تو استمداد غیر اللہ سے، اور نمبر 2 مردوں سے بھی نفع حاصل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا، اللہ برکت توفیق عطا۔